حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فإنه مشهود يشهده الملائكة وإن أحدكم لم يصل علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے والا دن آ جائے، جمعے والے دن میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی کثرت کیا کرو. جمعے والے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو. یا رسول اللہ اس دن کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ برکتوں والا دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ رب العالمین کے فرشتے آیا کرتے ہیں. جس طرح کے حدیث پاک کے اندر آیا، جمعے والے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے آ کر کھڑے ہوتے ہیں. جو لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ان کے ناموں کو نوٹ کر لیا کرتے ہیں، ناموں کو لکھ لیا کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جمعے والے دن رب کائنات کے فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں، اور جو بندہ اس دن میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھے گا اس کا درود پاک پڑھنا میری بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ معاملہ آپ کی حیات ظاہری کے ساتھ محدود ہے، یا کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، یعنی جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس کے بعد بھی یہ معاملہ جاری رہے گا، آپ پر درود و سلام کا پڑھنا پیش کیا جاتا رہے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. میرے آقا نے فرمایا جب دنیا سے میں پردہ پوش ہو جاؤں گا اور اس وقت بھی اگر میرا کوئی امتی میری ذات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، وہ درود و سلام کا نذرانہ جو جمعے والے دن پیش کیا گیا وہ بھی میری بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک شبے کا ازالہ کر دیا اور فرمایا یہ بات بھی یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین ہر کسی کا جسم کھا سکتی ہے مگر اللہ کے پیاروں کا جسم نہیں کھا سکتی. اللہ کے پیاروں میں سے خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو زمین کھانے کی جسارت نہیں کر سکتی. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، بلکہ باقاعدہ رب کائنات ان کو اپنی اپنی قبروں میں روزی عطا فرمایا کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے. اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ معاملہ کہ جمعے والے دن میری ذات کے اوپر درود و سلام کی کثرت کی جائے تو وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تو یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ میری حیات ظاہری تک محدود ہے، جب میں دنیا سے پردہ پوش ہو جاؤں گا تو اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس وقت بھی یہ کام جاری رہے گا، اس وقت بھی صلاۃ و سلام کا پڑھا جانا میری بارگاہ میں پیش ہوتا رہے گا. اور فرشتے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کریں گے اور نام پیش کیا کریں گے، یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا یہ اس کا نام ہے، فلاں ملک کے اندر رہنے والا ہے، فلاں شہر کے اندر رہنے والا ہے،
فلاں گلی محلے بستی کے اندر رہنے والا ہے، آج جمعہ کا دن تھا تو اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ کی ذات کے اوپر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، رب کائنات اس کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ روزہ رکھتا ہے دکھاوے کے لیے، رب تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ حج کرتا ہے دکھاوے کے لیے، رب کائنات اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جہاد کرتا ہے دکھاوے کے لیے، رب کائنات اس کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی پڑھے تو رب کائنات اس کو تب بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اب دیکھو نا درود پاک میں ہے کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر رحمت کاملہ نازل ہونے کی دعا ہے یہ درود و سلام، درود پاک کا مفہوم۔ تو جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، امام الانبیاء سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اگر دکھاوے کے لیے بھی پڑھتا ہے تو یہ عبادت ایسی ہے جس کو رب تعالیٰ رد کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے کوئی اور عبادت ہوتی تو میں اس کو رد کر دیتا، یہ تو میرے پیارے محبوب کا درود ہے، ادھر میں نے محبوب بنایا ہو، ادھر اسی پر بھیجا جانے والا پڑھا جانے والا درود رد کر دوں، یہ تو محبت کے خلاف ہے۔ اس واسطے اگر کوئی بندہ دکھاوے کے لیے بھی درود پڑھتا ہے تو رب کائنات اس کو بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اس واسطے جمعے والے دن جس قدر ہو سکے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر تو آیا کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا جس طرح کے وہ حدیث سفر معراج امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوران سفر دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے تھے اور صلوات پڑھ رہے تھے۔ اب کھڑا ہونا یہ زندوں کا کام، فوت شدہ یا مردہ کبھی کھڑا نہیں ہوا کرتا۔ پھر حدیث پاک کے اندر آیا اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الی دار البقاء۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ولی وہ مرتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف انتقال کیا کرتے ہیں، وہ منتقل ہوا کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بدلا کرتا ہے، وہ مرا نہیں کرتے۔ تو جب ولی امتی نہیں مرتا تو نبی کیسے مر سکتا؟ امتی تو زندہ ہو، اس کا تو فقط گھر بدلے۔ آج اس گھر کے اندر رہائش پذیر تھا، جب موت کے دروازے سے گزرا اس گھر کو چھوڑ دیا، اگلا گھر اس کو دے دیا گیا، اب تمہارا رہنا یہاں ہوگا۔ تو جب اللہ کا ولی اس کی رہائش کا مقام بدلے، مرے نہیں، وہ زندہ ہو، تو جب امتی زندہ ہے تو امتی کو زندگی ملی کس کے صدقے؟ جس نبی کے تصدق سے، توسل سے زندگی اس ولی کو عطا کی گئی، لہذا اس نبی کو بھی زندہ ماننا یہی اہل ایمان کی علامت ہے۔